بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ غور فرمائیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میر، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میر، میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے نصیحت ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کچھ ایسی جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس لگتی ہوئی تھیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص چین سے محروم قرار اور غصہ کرنے والا شخص بس اس کے پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا بات نہیں اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس سے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مسندمہ نفسیات کے مشورے سے اس کا تذکرہ ضرور ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسی امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات ہوش کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کی غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، دوسرا شخص وہ جو ہر وقت ہر گھڑی ہر میں اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیا بھر لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیا و لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفساتی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صاحب یا رضی اللہ عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہوا اور وہ اس سے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس کا بات اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنا جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا۔ ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔